بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اول منفرد منصرف صحیح زید اگے دوم مفرد منصرف جاری مجرا صحیح تو دلون اگے سوم جمع مکسر منصرف تو رجال رفع شاہ بزم باشد و نصب و فتح و جار و کسرہ چون جاءنی زید و دلون و رجال و رأیت زیدا و دلون و رجالا و مررت بزید و بدلون بیلی و دلون و رجال. بسم اللہ. اسم متمکن جو کہ مورب ہوتا ہے اس کے آخر میں جو حرکتیں بدلتی ہیں ان کو اعراب کہتے ہیں، اور جو حرکتیں بدلتی ہیں اسم میں وہ کبھی رفع ہوتا ہے، کبھی نصب ہوتی ہے، کبھی جار ہوتی ہے. اس لیے اسم متمکن کا اعراب وہ تین قسم ہے: رفع، نصب، جر. جزم اسم کا اعراب نہیں ہوتا، وہ فعل کا ہوتا ہے. تو اسم متمکن آخر میں حرکتیں بدلنے کے اعتبار سے عامل کے سبب سے اسم متمکن کے آخر میں جو حرکتیں بدلتی ہیں جن کو اعراب کہتے ہیں، اس اعتبار سے اسم متمکن کی 16 قسمیں ہیں. اب ان 16 قسموں کا بیان شروع ہے. 16 قسموں کا بیان شروع ہے. اور ایک بات کا لکھوائی تھی، میں کسی بھی 2-4 باری پھیرا دے لے آجے کہ رفع کس کس شکل میں ہوتا ہے، نصب کس شکل میں ہوتی ہے، جار کس کس شکل میں ہوتی ہے. لکھوائی سی پھیرا کوئی نہیں دیتا ہونا، اس واسطے کہ چونکہ پڑھنا ہے پھیرا دیتے ہیں تو سمجھ آ جانے ہیں. سوات ہے بھی سمجھ نہ آوے کمال تو ساڈا اے ویجی ہے. دھیان کرو. ایک اور مسئلہ پہلے سمجھیں. زبر زیر پیش، زبر زیر پیش کی شکل میں جو اعراب ہوتا ہے اس کو اعراب بالحرکت کہتے ہیں. اس کو کس کو کس کو زبر زیر پیش کی شکل میں جو اعراب ہوتا ہے اس کو اعراب بالحرکت کہتے ہیں. زیدن، زیدن، زیدن. آخر میں کیا بدلی ہے؟ زبر زیر پیش بدلی ہے نا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اعراب بالحرکت. اعراب یاد ہے پڑھے زبر زیر پیش کو حرکت کہتے ہیں. یاد ہے کہ کوئی نہیں؟ وہ گل. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اعراب بالحرکت. زبر زیر پیش کو حرکت کہتے ہیں. تو زبر زیر پیش کی صورت میں جو اعراب ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ واو الف یا کی صورت میں جو اعراب ہوتا ہے، واو الف یا کی صورت میں، کس میں؟ اس کو اعراب بالحرف کہتے ہیں. اس کو کیا کہ صورت میں جو اعراب ہوتا ہے اس کو اعراب ترجمہ 1 منٹ کا کام ہے جی. بس بیٹا اس کو زبانی یاد کر لے. جان چھٹی میری جان نو بنی بھی تیرے دماغ وچ گل بڑے بھی تک کوئی عبارت آوے گی تو گل بنے گی جی. جی تو میں ہوئے نا عبارت بھی پڑھنی ترجمہ کرنا پھر تو پریشانی کوئی نہ، پھر تو ایک جملہ بھی نہ آئے پھر تو پرواہ ہی کوئی نہ. مقصد یہ بھی تہاڈے کو پلے پوے تاں سر کھپانا پیندا ہے جی. ہوں واو الف یا کی شکل میں جو حرکت ہوتی ہے اس کو حرکت ہوتی ہے. بیٹا واو الف یا کی صورت میں جو اعراب ہوتا ہے، واو الف یا کی صورت میں جو اعراب ہوتا ہے اس کو اعراب بالحرف کہتے ہیں. اس کو اعراب بالحرف کہتے ہیں. اس کو اعراب بالحرف کہتے ہیں. تو زبر زیر پیش کی صورت میں جو اعراب ہوتا ہے اس کو اعراب بالحرف کہتے ہیں. گل سمجھی کہ نہیں؟ اس کو
کلمے کے آخر میں زبر زیر پیش خود ہو تو یہ اعراب لفظی ہوتا ہے. یہ اعراب لفظی ہوتا ہے. زبر زیر پیش کو مانے لیکن وہاں آئے نہ، کسی مجبوری کی وجہ سے ہو نہ، لیکن اس کو اعراب تقدیری کہتے ہیں. اس کو یہ جو بتایا ہے نا، زبر زیر پیش کی صورت میں اگر ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اعراب بالحرکت. واو الف یا کی شکل میں اگر اعراب ہو تو یہ جو میں نے بتایا ہے اعراب بالحرکت، اعراب بالحرف، اگر یہ خود موجود ہوں لفظوں میں تو اس کو کہتے ہیں اعراب لفظی. کیا کہتے ہیں؟ اگر لفظوں میں موجود نہ ہوں، صرف وہاں مانے جائیں تو اس کو کہتے ہیں اعراب تقدیری. کیا کہتے ہیں؟ اور جو 8 قسمیں مبنی کی پڑھی ہیں ان کا جو آخر میں اعراب ہوتا ہے، بدلتے تو نہیں ہیں وہ، تو ان کا اعراب ہوتا ہے اعراب محلی. کیا ہوتا ہے؟ لیکن ابھی اس کو چھوڑے، محلی کو، اس کی بات نہیں ہے. جو ابھی پڑھنا چاہتے ہیں نا اس کو سمجھیں جی، کہ زبر زیر پیش کی صورت میں جو اعراب ہوگا اس کو کیا کہیں گے؟ اعراب بالحرکت. واو الف یا کی صورت میں جو اعراب ہوگا اس کو کیا کہیں گے؟ یہ جو اعراب بالحرکت اور اعراب بالحرف ہے، اگر لکھا ہوا ہے، لفظوں میں ہے، پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، تو پھر یہ اعراب لفظی ہے. پھر یہ اور اگر وہاں نہ لکھا ہوا ہے نہ سن رہے ہیں، صرف اعتبار کر رہے ہیں، تو یہ ہوتا ہے اعراب تقدیری. کیا ہوتا ہے؟ اعراب تقدیری. اج کہڑی نویں گل دسی ہے؟ میاں والے جڑا نا نویں ایک سروس چلا دیتی ہے. اچھی آگ کا بلا ہے نا، دشمنی ہے. پھر یہ دونوں اگر لفظوں میں موجود ہیں اور اگر وہاں موجود نہیں ہے، اعتبار کر رہے ہیں، اس کو اعراب تقدیری کہتے ہیں. اس کو یہ پکونا ہے، اگاں گل ٹرنی ہے جی. سمجھ آئے کہ کوئی نہیں؟ اعراب بالحرکت، اعراب بالحرف، تے پھر لفظی تے تقدیری. یہ تمیدی 5-7 گلاں کچھ کل سمجھائیں، کچھ ہونے پکاؤ تو ہونا ٹر جائے جی. دھیان کرو جی. 16 قسموں میں سے پہلی قسم، 16 قسموں میں سے دوسری قسم، 16 قسموں میں سے تیسری قسم، ان تینوں قسموں کا اعراب ایک طرح کا ہوتا ہے. وہ اکٹھا بیان کریں گے. پہلے آپ 3 قسمیں سمجھیں. 16 قسموں میں سے پہلی قسم، دوسری قسم، تیسری قسم، تینوں کا اعراب ایک طرح کا ہوتا ہے. اس لیے پہلے وہ 3 قسمیں بیان کریں گے، پھر ان کا اعراب بیان کریں گے. پہلے وہ نمبر 1 گل شروع ہے. اسم مفرد ہو. اسم مفرد جان دو کیڑا ہوندا ہے؟ کوئی نہیں جان دو. اسم مفرد ہو، ایک صفت منصرف بھی ہو. کیا ہو؟ جان دو کیڑا ہوندا ہے؟ جن دے آخر تے تینے حرکتاں بمائے تنوین آن. یہ جان دے ہو؟ منصرف کیڑا ہوندا ہے؟ اے بہن جی کو توجہ فرمانی تے کھانے چ پینی ہے. تسی ختم پارٹی ہو. منصرف کون ہوتا ہے؟ جس کے آخر میں تین اور بار تو اسم مفرد بھی ہو، منصرف بھی ہو اور صحیح بھی ہو. کیا ہو؟ کیا ہو؟ یہ پہلی قسم ہے. ایک ہو جائے اسم جن دے وچ 3 خوبیاں ہون. کیڑیاں کیڑیاں؟
دماغ قبول کرے تو ٹھیک ہے، ورنہ چک کے بٹے ذرا پیچھا مارو بھائی سارے کھانے چ کونی پی جی۔ وہ اسم جس کے اندر یہ تین خوبیاں ہوں، کون سی؟ مفرد بھی ہو، مفرد جانتے ہو کیا ہوتا ہے، اور صحیح جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ کون ہوتا ہے صحیح؟ کوئی ایک سناؤ نا بندہ جی۔ ہاں صحیح وہ ہوتا ہے کہ جس کے فا اور عین اور لام کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت حمزہ یا تدیف نہ ہو۔ یہ صحیح ہے جو آپ نے پڑھا ہے، جو شاباش ہے۔ نحویوں کے نزدیک صحیح کا اور معنی ہے، نحویوں کے نزدیک نحویاں دی غرض کتھے ہوندی ہے؟ آخر تے۔ نحویوں کے نزدیک صحیح اس کلمے کو کہتے ہیں جس کا محل اعراب حرف علت نہ ہو۔ نحویوں کے نزدیک صحیح اس کلمے کو کہتے ہیں جس کا بس حمزے دی گل نہیں کرنی، تدیف دی گل نہیں، وہ سارے صحیح نے۔ نحویوں کے نزدیک صحیح وہ کلمہ ہوتا ہے جس کا محل اعراب حرف علت نہ ہو۔ نحویوں کے نزدیک یہاں محل اعراب اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لام کلمہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ اعراب آگے بھی چلا جاتا ہے جی۔ جڑا بار بار پڑھتے اب اعراب وسط میں جائز نہیں، آخر میں آئے گا، وہ جڑے آخر دے آ رہے ہیں وہ لام کلمہ ہوتا ہے۔ مسلماتن کی تا لام کلمہ ہے، سمجھو نہیں بھی نا؟ اس واسطے نحویوں کے نزدیک صحیح وہ کلمہ ہوتا ہے جس کا محل اعراب حرف علت نہ ہو۔ یہاں یہ صحیح مراد ہے، یہاں بات سمجھیے، یہاں کیا نحویوں کے نزدیک صحیح وہ کلمہ ہوتا ہے جس کا محل اعراب حرف علت نہ ہو۔ کیا کہ جی نحویوں کے نزدیک حرف علت صحیح وہ کلمہ ہوتا ہے جس کا محل اعراب حرف علت نہ ہو۔ اچھی آنکھ ایک بار کھل کے، نحویوں کے نزدیک صحیح وہ کلمہ ہوتا ہے جس کا محل اعراب حرف علت نہ ہو۔ پھر ایک بار آنکھ، نحویوں کے نزدیک صحیح وہ کلمہ ہوتا ہے جس کا محل اعراب حرف علت نہ ہو۔ حرف علت نہ ہو۔ پہلی قسم 16 قسموں میں سے اسم مفرد بھی ہو، منصرف بھی ہو، صحیح بھی ہو۔ کیا ہو؟ اسم مفرد بھی ہو، منصرف بھی ہو اور صحیح بھی ہو۔ کون ہو؟ اسم مفرد بھی ہو، منصرف بھی ہو اور صحیح بھی ہو۔ کیا ہو؟ اسم مفرد بھی ہو، منصرف بھی ہو، صحیح بھی ہو۔ آگے ایک مثال لکھی ہے زیدن، ان دے وچ ساریاں گلاں ہیں کہ مفرد بھی ہے، منصرف بھی ہو، صحیح بھی ہو۔ عمرن، مفرد بھی ہے، منصرف بھی ہے، خالدن، مفرد بھی ہے، منصرف بھی ہے۔ ایویں ٹھوکی ہوندے جو دماغ قبول کر رہے ہیں۔ ضاربن، مفرد بھی ہے، منصرف بھی ہے، صحیح۔ کوئی نہیں ہے، مفرد نہیں، منصرف نہیں۔ ضاربن کہہ رہے ہیں، ترمیم جو پڑھتا پہ آخر غیر منصرف دا آخر ترمیم آؤندی حد ہو گئی۔ ضاربن مفرد بھی ہے، منصرف بھی ہے، صحیح بھی ہے۔ تے مضروبن، مفرد بھی ہے، منصرف بھی ہے، صحیح بھی ہے۔ مضربن، مفرد بھی ہے، منصرف بھی ہے، صحیح بھی ہے۔ مضربن، مفرد بھی ہے، منصرف بھی ہے، صحیح بھی ہے۔ کہ کوئی نہیں سمجھ آ رہی جی ہیں۔ مسجدن، مفرد بھی ہے، منصرف بھی ہے، صحیح بھی ہے۔ یہ بہت ساری مثالیں پہلے ذہن سے لے۔ کتابن، مفرد بھی ہے، منصرف بھی ہے، صحیح ہے۔ قلمن، مفرد بھی ہے، منصرف بھی ہے، صحیح ہے۔ دواتن، مفرد بھی ہے، منصرف بھی ہے، صحیح ہے۔ دوات عربی لفظ ہے جی، سمجھ آتی پی ہے جی؟ اچھا جی۔ آلتن، مفرد بھی ہے، منصرف بھی ہے، صحیح بھی ہے۔ ظرفن، مفرد بھی ہے، منصرف بھی ہے، صحیح ہے۔ اسمن، مفرد بھی ہے، منصرف بھی ہے، صحیح ہے۔ فعلن، مفرد بھی ہے، منصرف بھی ہے، صحیح ہے۔ کلمتن، مفرد بھی ہے، منصرف بھی ہے، صحیح ہے۔ شجرن، مفرد بھی ہے، منصرف بھی ہے، صحیح ہے۔ حجرن، مفرد بھی ہے، منصرف بھی ہے، صحیح ہے۔ انسانن، مفرد بھی ہے، منصرف بھی ہے، صحیح ہے۔ جوہرن، مفرد بھی ہے، منصرف بھی ہے، صحیح ہے۔ جسمن، مفرد بھی ہے، منصرف بھی ہے، صحیح ہے۔ نامی، مفرد ہے، منصرف علیہ صحیح ہے۔ شاباش۔
اچھا جی. حساس متحرک ارادۃ تفعیل تصریف تضارب. سمجھ آتی پی کہ کوئی نہیں؟ کمال یار. یہ جو اسم ہے کون جی جو کہ بکرا بکرا سمجھاتے ہیں، اس اسم کا اعراب اگر اس پر عامل آئے اور یہ چاہے کہ اس پر رفع آئے، اس پر یہ جو اسم ہے تو آخر میں ضمہ پڑا جائے گا. آخر میں اگر اس اسم پر عامل آئے اور وہ چاہے کہ اس پر اعراب نصب آئے تو آخر میں زبر پڑی جائے گی. اس اسم پر اگر ایسا عامل آئے جو چاہے کہ اس پر اعراب زیر آئے تو زیر پڑی جائے گی. زیر تو زبر زیر پیش کی صورت میں جو اعراب ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اور اگر وہ لفظوں میں موجود ہو تو کیا ہوتا ہے؟ اب کیا معنی بنا؟ اسم مفرد منصرف صحیح کا اعراب تینوں حالتوں میں بالحرکت لفظی ہوتا ہے. اسم مفرد منصرف صحیح کا اعراب تینوں حالتوں میں بالحرکت لفظی ہوتا ہے. کیا کیا؟ مفرد منصرف صحیح کا اسم نال لانا، اسم متمکن کی قسمیں چل رہی ہیں. مفرد منصرف صحیح، اسم مفرد منصرف صحیح وہ ہوتا ہے اسم مفرد منصرف صحیح کا اعراب تینوں حالتوں میں بالحرکت لفظی ہوتا ہے. اسم مفرد منصرف صحیح کا اعراب تینوں حالتوں میں اعراب بالحرکت لفظی ہوتا ہے. بھئی اتنے زبر زیر پیش لکھی جانی ہے تے پڑھی جانی ہے. زیدن 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 کیا کیا بڑا میں اسم مفرد منصرف صحیح کا اعراب بالحرکت تینوں حالتوں میں. تینوں حالت کیڑیاں؟ رفع حالت، نصب کی حالت، جر کی حالت. رفع کی حالت نصب کی حالت اور جر کی پہلے پکاؤ نا. رفع کی حالت حالت اور نصب کی حالت اور جر کی حالت. انج بھی آکھتا انج بھی آکھتا رفع حالت، نصبی حالت، جری حالت. رفع کی حالت رفع حالت، نصب کی حالت نصبی حالت، جر کی حالت جری حالت. رفع حالت اور نصبی حالت اور جری حالت تینوں حالتوں میں اعراب بالحرکت یعنی زبر زیر پیش وہاں ہوتی ہے، لکھی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے. کون؟ زبر زیر پیش. گل سمجھیا؟ کس اسم دی؟ اسم مفرد منصرف صحیح. کلام عرب وچ جتنے اسم مفرد بھی نے، منصرف بھی نے، صحیح بھی نے، جے عامل اے چاہے کہ تانوں رفع آوے تے اوتھے پیش پڑھنی ہے. سمجھ آئیے؟ جے عامل اے چاہے کہ تہاڈے تے نصب آوے تے اوتھے زبر پڑھنی ہے. تے جے عامل اے چاہے کہ تہاڈے تھلے زیر آوے تے اوتھے زیر پڑھنی ہے. اے مطلب ہے. تو اسم مفرد کا اعراب تینوں حالتوں میں اعراب بالحرکت لفظی ہوتا ہے. اچھا جی اب آپ اس نیچے جو مثال آ رہی بڑی اس میں سے کلے زید کو ایک طرف نکالیں. زید کے اوپر جا آئے تو جا چاہتا ہے کہ تیرے اوپر رفع ہونا چاہیے تو کس طرح پڑھیں گے اس کو؟ تو ضمہ پڑھ رہے ہیں کہ نہیں؟ رہے تو زید کے اوپر داخل ہو تو رہے تو کہتا تیرے اوپر نصب ہونی چاہیے تو کس طرح پڑھیں گے؟ مرار تو بے چاہتی ہے کہ تیرے نیچے جڑ ہونی چاہیے تو کس طرح پڑھیں گے؟ اچھا ہم دھیان کریں. جاءنی زیدن رأیت زیدن مررت بزیدن. جب عامل جا عامل ہے، رہے تو عامل ہے، بے عامل ہے. پیچھے بھی مثال گزر گئی ہے. جا نے چاہ کہ زید کو رفع دوں تو پیش آئی کہ کوئی نہیں. رائے تو نے چاہا کہ زید کو کیا دوں تو زبر آئی کہ کوئی نہیں.
بے نے چاہا کہ زید کو جڑ دوں تو زیر آئی کہ کوئی نہیں، بات سمجھی کہ نہیں؟ تو اب زید کا اعراب تینوں حالتوں میں کیڑی حالت؟ رفی تے نسبی تے جری، کیڑی حالت؟ تینوں حالتوں میں بل حرکت ہے کہ کوئی نہیں، تے لفظن ہے کہ کوئی نہیں، بے اتے پیش زبر زیر لکھی ہے تے پردے پہ ہیں جی کیویں؟ زیدن جاءنی زیدن رأیت زیدن اور مررت بزیدن بے زیدن۔ اچھا جی زید نو چک لے تو امر رکھ دے، منڈلا جاءنی عمرن اور رأیت عمرن مررت بعمرن، اے میں انے وانا ٹھوکی ہے دماغ قبول کر رہے ہیں، خالد نو رکھ دے۔ جاءنی خالدن رأیت خالدن ومررت بخالدن، اچھا جی اب مسجد کو رکھ دے، جاءنی مسجدن رأیت مسجدن، ان کو طلب علم مجھے مسجد آتی نہیں، اوہ آتی کہ نہیں آتی، اور چاولوں سے مسئلہ پڑھ رہے ہیں، مسجد آتی نہیں ہے، چل تو ہوں جانی جاءنی مسجدن رأیت مسجدن ومررت بمسجدن، زارب کو رکھو، جاءنی زاربن رأیت زاربن ومررت بزارب، بچواؤ کے پڑی ہونے پر بنا تو چپڑ جایا۔ مررت بزاربن، ناصر ان کو رکھ، جاءنی ناصرن رأیت ناصرن مررت بناصرن، مضروب کو رکھ، جاءنی مضروبن رأیت مضروبن مررت بمضروبن، اچھا منصور کو رکھ، جاءنی منصورن رأیت منصورن مررت بمنصورن، مضرب ان کو رکھ، جاءنی مذهبن رأیت مذهبن مررت بمذهبن، اور مضرب ان کو رکھ، جاءنی مضربن رأیت مضربن مررت بمضربن، ظرف ان کو رکھ، جاءنی ظرفن رأیت ظرفن مررت بظرفن، آلت ان کو رکھ، جاءنی آلتن رأیت آلتن مررت بآلتن، قر ان کو رکھ، جاءنی قرن قر ان صحیح ہے کہ نہیں نامیوں کے نزدیک؟ نہیں ہے، نامیوں کے نزدیک صحیح کون ہو؟ جس کا محلے رام حرف علت نہ ہو، کمال ہے یارا، کہ حمزہ کی حرف علت ہے؟ ہاں بھائی یعنی جاءنی قرن رأیت قرن مررت بقرن، مد ان کو رکھ، مد ان صحیح ہے کہ نہیں نامیوں کے نزدیک؟ شابہ جی جانی جاءنی مدن رأیت مدن مررت بمدن، سار سار ان کو رکھ، جاءنی سرسرن رأیت صحیح ہے کہ کوئی نہیں؟ ہاں جی رأیت سرسرن مررت بسرسرن، بس جعفر ان کو رکھ، جاءنی جعفرن رأیت جعفرن مررت بجعفرن، اے شاباش ہے، کوئی پلے پئی؟ اسم مفرد ہو منصرف ہو صحیح ہو، اس پر ایسا عامل آئے جو چاہے کہ میں اس کو رفع دوں تو یہ آندا ہے جی ست بسم اللہ سونیو پیش اتے لدو اسی حاضر ہاں، سمجھ آندی پئی ہے؟ اس پر عامل آئے کہ میں تجھے نسب دینا چاہتا ہوں تو آندا جی ہاتھ بدے غلام بادشاہ لے آؤ، سمجھ آندی پئی ہے؟ اگر اس پر عامل ہے جو چاہے کہ میں تجھے جڑ دینا چاہتا ہوں تو کہندا جی اسی پرسوں دے تیار بیٹھے ہیں تسی دیر لائیے، سمجھی گل جی؟ تو یہ عامل کا عمل لفظاً قبول کرتا ہے اور حرکت کی شکل میں، یہ عامل کا عمل تو اس کو بولا یوں جاتا ہے کہ اسم مفرد منصرف صحیح کا اعراب تینوں حالتوں میں بالحرکت لفظی ہوتا ہے۔ اسم ایسا بس کل سمجھی کہ نہیں؟ کیا ہوتا ہے؟ لفظی ہوتا ہے۔ یومن صحیح ہے کہ نہیں؟ صحیح ہے۔ مالک یوم الدین، یہ جو یوم میں کے نیچے زیر آ رہی ہے یہ کیوں آ رہی ہے؟ یہ مالک کا مضاف الیہ ہے، کیا ہے؟ تو مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے تو اس پر جار لفظ آئی ہے کہ کوئی نہیں؟ اس لیے تو کیا پڑھ رہے ہیں؟ مالک یوم الدین، اگو دین میں اس پر جار لفظ کیوں آئی ہے؟ یہ مفرد بھی ہے، دین ان کیا ہے؟ دین ان صحیح بھی ہے، یومن مالکن ایشا بس مستقیم صحیح بھی ہے۔ اہدنا الصراط
سراتن یہ کیا ہے؟ مفرد بھی ہے منصرف بھی ہے. یہ امر ہے، یہ چاہتا ہے کہ سرات کو میں نے نصب دینی ہے، تو نصب ہے کہ نہیں اس کے اوپر؟ لفظاً ہے نا. المستقیم اس کی صفت ہے، تو جو موصوف کا اعراب ہوتا ہے وہ صفت کا ہوتا ہے. کہ قانون آ جائے گھبرانا نہیں، تو اس پر بھی زبر ہے. صراط المستقیم وہ توقف کریدہ ہے نا جی، تو اس لیے کہ یہ مفرد بھی ہے. منصرف بھی ہے صحیح بھی ہے. ہاں، یہ پکانے واسطے پتر سویرے تلاوت بھی کرو تے نالے یہ شے بھی لبھی، یہ تاں گل بنتی ہے جی. جی تلاوت نہ کریے تے وچوں شیاں نہ لبھیے تے پتہ کو نہیں لگتا جی. عبارت چلانے واسطے جڑے جڑے قانون پڑھتے جاؤ، تلاوت کرو تے تلاوت وچ او شیاں لبو، او پھر شیاں پکدیاں جاندیاں نے جی. دوسرا سمجھو، اسم مفرد بھی ہو منصرف بھی ہو، یہ پہلے پڑھ لیا ہے. جارے مجرا صحیح ہو، کیا ہو؟ جارے مجرا صحیح جار تلکے لکھے ہے، قائم. مجرا تلکے لکھے ہے، قائم مقام. جارے مجرا صحیح کا کیا معنی؟ قائم مقام. ایک نمی لغت نہ بھی آندی، سنیں دھیان سے. ہر وہ اسم، ہر وہ اسم جس کا محل اعراب واو ہو یا ہو ما قبل ساکن ہو. ہر وہ اسم جس کا محل اعراب واو ہو یا ہو اور ما قبل ساکن ہو، اس کو جار مجرا صحیح کہتے ہیں. صحیح کہتے ہیں، کیونکہ اے واو تے یا بھی اعراب چکن وچ حرف صحیح دی طرح نے. حرف اس واسطے نو کی آندے نے جار مجرا صحیح. گل سمجھیے، وہ جڑا پیچھے پڑے ہے نا نا بھی نزدیک حرف محل اعراب اس کا حرف علت نہ ہو، اس تو ما سوا اس کو جار مجرا صحیح وہ اسم ہوتا ہے جس کا محل اعراب واو ہو یا ہو ما قبل ساکن ہو. کیا کہ جی؟ جاری مجرا صحیح وہ اسم ہوتا ہے جس کا محل اعراب محل اعراب واو ہو یا اور ما قبل ساکن ہو. پھر آ کھڑک کے آ گج کے جاری مجرا صحیح وہ اسم ہوتا ہے جس کا محل اعراب واو ہو یا اور ما قبل ساکن ہو. پھر آپ جاری مجرا صحیح وہ اسم ہوتا ہے جس کا محل اعراب واو ہو یا اور ما قبل ساکن ہو. دل ون یہ کیا ہے؟ جاری مجرا کیوں؟ اس کے آخر میں واو ہے اور ما قبل ساکن ہے. تے زوان الضب یون ہرنی ضب یون ایک ہی ہے، جاری مجرا صحیح کیونکہ آخر میں یا ما قبل ساکن. ساکن. دل ون واو کی مثال ہے، تے ضب یون زوان الہرنی ضب یون یا کی مثال ہے. محل اعراب کون ہے؟ واو اور یا اور ما قبل ساکن. اب پھر سنیں دوسری قسم 16 قسموں میں سے اسم مفرد ہو منصرف ہو جار مجرا صحیح ہو. جار مجرا کلام عرب میں جتنے اسم ایسے ہیں جن کی یہ صفتیں ہیں کون؟ نہیں جو مفرد بھی ہو. ان اسموں کا اعراب بھی وہی ہے جو ابھی پڑھا ہے. ان اسموں کا کیا تینوں حالتوں میں بالحرکت لفظی، تینوں حالتوں میں اسم مفرد منصرف جار مجرا صحیح کا اعراب تینوں حالتوں میں بالحرکت لفظی. کیا کہ جی؟ جاری مفرد منصرف جاری اتباق اسم نال بڑے اسم لانا گل قسم دی جلدی منصرف جاری مجرا صحیح کا اعراب تینوں حالتوں میں اعراب بالحرکت لفظی ہوتا ہے. آہ میں اونچی اسم مفرد منصرف جاری مجرا صحیح وہ اسم ہوتا ہے جس کا اعراب بالحرکت لفظی، تینوں حالتوں میں، جس کا اعراب تینوں حالتوں میں بالحرکت لفظی ہوتا یعنی اس اسم کا اعراب بھی وہی ہے جو پڑھ چکے ہیں. کیا تینوں حالتوں میں ہے بالحرکت لفظی. کیا کیا ہے؟ اسم مفرد اسم مفرد ہو منصرف ہو منصرف ہو جاری مجرا صحیح ہو، اس اسم کا اعراب بھی نہ لانا ہے. اس اسم کا اعراب بھی تینوں حالتوں میں اعراب بالحرکت ہے اور لفظی ہوتا ہے. اعراب بالحرکت لفظی ہوتا ہے. اعراب بالحرکت لفظی ہوتا ہے. کس کا مولوی؟ جو اسم مفرد ہو منصرف اور
جارے مجرا ہو، جار مجرا صحیح ہو، جارے مجرا صحیح ہو، ہاں اس کا اعراب بھی، اس کا اعراب بھی اس کا اعراب بھی بالحرکت، تینوں حالتوں میں تینوں حالتوں میں بالحرکت لفظ ہوتا ہے۔ لفظی ہوتا ہے۔ بات سمجھیا؟ اب اس میں سے دلون کو نکال کر مثال بنا، پھر زبجن کو نکال کر مثال بنا۔ ایسے اسم ہیں، تھوڑے چند ہیں، کلام میرے میں زیادہ نہیں ہے۔ ہاں جی، جیسے جانی دلون اور رائے تو دلبن مرر تو بدلبن، زبجن رکھ، جانی زبیون رائے تو زبین مرر تو بزبین۔ گل سمجھی کہ نہیں؟ تو جان چاہ کہ میں نے رفع دینا ہے، تو رفع کیا ہے؟ ضمے کی صورت میں لفظن ہے۔ رہے تو نے چاہ کہ میں نے نصب دینی ہے، تو نصب دلون پر نصب کی صورت میں لفظ۔ لفظن ہے، اور بے نے چاہا ہے کہ میں نے جر دینی ہے، تو جر کسرے کی صورت میں لفظن ہے۔ گل سمجھی کہ نا؟ وہ جڑے کلی بے پہ توڑ تک جاندی، باری باری مثال بناونی ہے جی۔ ایویں زبجن، ہاں تو سنا مثال کیویں بنی؟ جانی دلبن رائے تو دلمن مرر تو بدل، اے تے لکھیا پڑھی ہونا، دماغ نو پوچھ بھی تینوں بھی کوئی سمجھ آوندی بھی کہ کوئی نہیں؟ جانی دلبن یہ تو ہو گیا نا۔ دوجا جانی زبجن رائے تو زبین مرر تو بزبین، مرر تو بے زبین، یہ دوسری قسم آگے 16 قسموں میں سے کون؟ اس کا کیا اعراب ہوتا ہے؟ تینوں حالتوں میں، بالحرکت لفظی ہوتا ہے، تینوں حالتوں میں۔ بالحرکت لفظی ہوتا ہے۔ تیسری قسم، اسم جمع ہو، مکسر ہو، منصرف ہو۔ اسم جمع مکسر ہو، منصرف ہو۔ اے جمع مکسر منصرف پتہ کیڑی ہوندی؟ جیڑی مفاعلو اور مفاعیلو کے وزن کے علاوہ ہوتی ہے۔ کون ہوتی ہے؟ جو مفاعل اور مفاعلوں کے وزن کے علاوہ ہو۔ اور جی پڑھ چکے لفظ جمع اقسا کی لائے، مفاعلو جمع سالم پتہ ہے کہ کوئی نہیں؟ ان دی اجے باس نہیں آ رہی، وہ اگوں ہونی ہے، ان دی نہیں۔ جمع مکسر جو کہ مفاعلوں اور مفاعلوں کے وزن کے علاوہ ہے، سمجھائیے، وہ منصرف ہوتی ہے۔ جو مفاعلو مفاعیلو ہوتی ہے وہ غیر منصرف ہوتی ہے۔ وہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی باس آگے آنی ہے۔ تیسری قسم، اسم جمع مکسر ہو، منصرف ہو۔ کیا ہو؟ اسم جمع مکسر اور منصرف ہو، یعنی جمع مکسر جو جمع اقسا کے ما سوا ہے۔ خلاصہ یہ بنتا ہے، اسم جمع مکسر جو کہ جمع اقسا کے ما سوا ہے۔ اس جمع مکسر کا اعراب بھی یہی ہے۔ اس جمع مکسر کا، اس جمع مکسر کا کیا؟ تینوں حالتوں میں بالحرکت لفظی، تینوں حالتوں میں اعراب بالحرکت لفظی، لفظی کیا کہ تینوں حالتوں میں اعراب بالحرکت لفظی۔ بالحرکت لفظی۔ ہاں جی آکو جی، جمع مکسر منصرف، اس کا اعراب بھی تینوں حالتوں میں بالحرکت لفظی ہوتا ہے۔ وہ جمع مکسر جاننا ہے کہ کوئی نہیں؟ پیچھے پڑھیے۔ تے منصرف کیڑی ہوندی ہے؟ جیڑی مفاعلو تے مفاعیلو کے وزن پر آئے۔ شاباش۔ جو جامعہ جو اس وزن پر ہو وہ غیر منصرف ہوتی ہے۔ پڑھے نہیں؟ مضربن مضربان مضاربو، مضربن مضربان مضاربو، پڑھے نہیں جی؟ جو مفاعل اور مفاعلوں کے وزن پر آئے وہ تو غیر منصرف ہوتی ہے، کے علاوہ جو ہیں وہ جمع مکسر وہ منصرف ہوتی ہیں۔ وہ منصرف ہوتے اور پچھلے صفحے تے پوری جمع دی باس اس واسطے پڑھی ہے۔ جمع مذکر سالم کنج بندی ہے، تے جمع مذکر سالم کیویں بندی، تے جمع مؤنث سالم کیویں بندی، وہ پوری پڑھی پیچھے۔ تے جمع مکسر کیویں بندی، وہ بھی پوری تفصیل پڑھی ہے کہ کوئی نہیں پڑھی جی۔ تے جمع مکسر کے جو دو وزن ہیں کیڑے؟ یہ غیر منصرف ہیں۔ یہ ان کے علاوہ جو جمع مکسر کے سارے وزن ہیں وہ سارے زارابتن زرابن زرابن زربن زرباؤ، یہ جو گلف ممدودہ آ گیا ہے وہ بھی غیر منصرف کو آئے گا جی۔ تے اگو کی ہے زربانن زرابن
ازرابن تے زارابن ازروبن ازروبن، یہ سارے جڑے جمع نے یہ سارے مکسر نے. یہ کیڑا وزن ہے؟ مفاعل وزن ہے، مفاعل ہے. جمع مکسر پچھلا پکاؤنا تائیں تو ضروری ہوتا ورنہ سر کھپ جاتا ہے جی. مفاعلو مفاعیلو یہ بھی جمع مکسر ہے لیکن یہ منصرف ہے. کون؟ یہ بھی ہے جمع لیکن ان دی گل نہیں ہو رہی. جمع مکسر جو منصرف ہے ان دی گل ہو رہی ہے. کیڑی جمع؟ جو منصرف وہ کیڑی ہوندی ہے؟ وہ مفاعل اور مفاعل کے علاوہ جو ہوتی ہے نا جمع مکسر وہ. تے جمع سالم کیڑی ہو پتہ ہی کیڑی ہوندی، ان دی بات اگے آ رہی ہے، وہ نہیں ذکر ہو رہا. جیڑی جیڑی صفت بیان کرنی ہے انہوں دھیان نال سمجھنا ہے بھی کی ہو رہا ہے. اسم جمع مکسر ہو اور منصرف ہو، کیا ہو؟ اسم جمع مکسر اور منصرف. اچھی بول، اسم جمع مکسر اور منصرف ہو. اچھی بول. اسم جمع مکسر ہو اور منصرف منصرف ہو. اس اسم جمع مکسر منصرف کا اعراب بھی یہی ہے. اس جمع مکسر منصرف کا اعراب بھی یہی ہے. یعنی تینوں حالتوں میں بالحرکت لفظی، یعنی تینوں حالتوں میں بالحرکت لفظی. تینوں حالتوں میں بالحرکت لفظی، یعنی تینوں حالتوں میں بالحرکت لفظی. بالحرکت لفظی. اتنے نال سعیدی بھی قید ہے وے اگلے کتاباں آ جائے دیجیے، کیونکہ اگر اس جمع دا محلے راب جڑا نا جی او حرف علت ہویا تو ماں قبل ساکن بھی نہ ہویا پھر یہ اعراب نہیں ہونا، وہ اگوں باس آ رہی ہے جی. تو اسم ہو کیا ہو؟ جمع مکسر ہو، جمع ہو اور جمع بھی مکسر ہو اور جمع مکسر بھی منصرف ہو. اسم ہو جمع، اسم جمع ہو اور جمع مکسر بھی. تو اس اسم کا اعراب بھی تینوں حالتوں میں اعراب بالحرکت لفظی. تینوں حالتوں میں، یعنی رفع ضمے لفظی کی صورت میں ہوگا، رفع اور نصب اور جر. گل سمجھی کہ کوئی نہیں؟ اب اس سے مثال نکال. رجال کیا ہے؟ اسم ہے، جمع ہے اور جمع بھی، اور کیونکہ یہ مفاعلوں کے وزن پر اس کا بھی اعراب یہی ہے. اگر رفع دینا ہوگا تو کس طرح پڑھیں گے؟ جاءنی رجال نصب کی صورت میں، رأیت رجالا تے جر کی صورت میں. مررت برجال. اور پیچھا چل جڑے 6 تانوں وزن پکوایا سن وچ مثالاں بھی آئیاں سن، وہ سارے اتنے اطلاق پڑھ جلدی کر منٹ لا. پہلے نال سفید لکھے نے پیچھے 6. پہلی کیڑی مثال سی؟ جانی افلن پٹھا مری جی. جانی اقلبن. پہلے جڑے پیچھے حاشیے تے تینوں 6 دس دن جمع مکسر جو ہے وہ 6 طریقوں سے بنتی ہے جو تحقیق کی ہے جی. جانی سنوان، جانی سنوان رأیت سنوانا مررت بسنوان. ایک. جانی تخمن رأیت تخمن مررت بتخمن. 2. جانی اسدن رأیت اسدن مررت اسدن. ٹھیک ہے، مررت باسدن. شابہ. 3. جانی رجالن رأیت فلکن، تقدیرن میں جمع ہی ہے نا. جانی فلکن رأیت فلکن مررت بفلکن. جانی جانی رجالن رأیت رجالن مررت برجالن. جانی جانی رسولن رأیت رسولن مررت برسولن. جانی. جانی غلمان رأیت غلمانا مررت بغلمان. تمہیں پڑھا ایک باری نہ سارے دے کان وچ پوے. جانی سنوان رأیت سنوانا مررت بسنوان. ہاں. جانی تخمن رأیت تخمن مررت بتخمن. جانی اسدن رأیت اسدن مررت باسدن. جانی فلکن رأیت فلکن مررت بفلکن. جانی رجال رأیت رجالا مررت برجال. جانی رسول رأیت رسولا مررت برسل. جانی غلمان رأیت غلمانا مررت بغلمان. اچھا اے میں جڑا لکھیا ہے وہ بھی پڑھو تے نال اطلاع وہ بھی مثالاں بناؤ. جانی اقلبن. جانی اقلبن رأیت اقلبن مررت باقلبن. اگے. جانی اقوالن رأیت اقوالا مررت باقوال. اگے. جانی آونتن رأیت آونتن مررت بآونتن. اگے. جانی غلمتن رأیت غلمتن مررت بغلمتن. ہے شاباش. اور جتنے لکھا ہے باعتبار وجوہ اعراب اس وجوہ نو بھی لیا وچ.
اور جتھے کل فصل نہیں جپڑی اس متمکن بیتبار وجوہ را وجوہ جمع ہے کہ کوئی نہیں، ان کی مثال بنا جانی جاءنی وجوہ رأیت وجوہا مررت بوجوہ مررت بوجوہ، گل سمجھی کہ کوئی نہ؟ اے شاباش سے بندہ بھی تو زبردست نکلے ہیں پلے کو کھانے چ پئی جے کہ کوئی نہیں؟ تو یہ جو تین قسم کے اسم ہے، اسم مفرد منصرف صحیح، اسم مفرد منصرف جار مجرا صحیح، اسم جمع مکسر منصرف نال صحیح بھی لا دیو، صحیح بھی نال لا دیو. یہ جو تین قسم کے اسم ہیں، یہ جو ان کا اعراب بالحرکت، ان کا اعراب تینوں حالتوں میں بالحرکت لفظی ہوتا ہے. آقا و بلا جو تین قسمیں ہیں اسم مفرد منصرف، اسم متمکن کی تین قسمیں کون سی؟ اسم متمکن کی تین قسمیں اسم مفرد منصرف صحیح، ایک، دوسری اسم مفرد منصرف جاری مجرا صحیح، دو، اور تیسری اسم جمع مکسر منصرف صحیح. ان تینوں کا اعراب تینوں حالتوں میں اعراب بالحرکت لفظی ہوتا ہے. اور میں تین مثالاں بنوائی نے 10-15 مہربانی کر کے ساریاں دہراؤ چا جی. تسی صرف نہ دو ایک منٹ ترجمہ تو ویکھیا تے ایک منٹ انہیں ویکھیا پاک گین بند کر دی جی. یہ سنان جگہ ہو گیا جی. انہیں نہیں گل بنتی جی. میں 1.5 گھنٹہ لاواں تسی ایک منٹ سنا کے پر ہو جاندے جی. گل کرنے والے جی سمجھ آندی پئی جی. اول مفرد منصرف صحیح جیسے زیدن، دوم مفرد منصرف جار مجرا صحیح جیسے دل ونو، سوم جمع مکسر منصرف صحیح جیسے رجال، رفع ان کا ضمے کے ساتھ ہوگا. کہ مطلب بھائی جدو انہاں تے رفع ہونا ہے تے ضمے لفظی دی شکل وچ ہونا ہے. جدو انہاں تے یعنی ضمہ تے جڑا نا اپنا کہ نا ضمہ تے کی اور ترے پڑے سا جی پیچھے جی ضمہ فتح تے کسرہ اے حرکتاں نو کہندے نے جی. سمجھ آنا پہ کہ نہیں؟ حرکتاں نو جی. یعنی ضمہ لفظی ہونا ہے اور نصب ان کی فتح کے ساتھ ہوگی. کہ مطلب جدو نصب دی حالت ہونی ہے تے زبر اتے لکھی ہونی ہے، زبر ہونی ہے، زبر اور جار ان کی کسرہ کے ساتھ ہوگی. یعنی جب جار ان پر عامل جار والا جار دینے والا عامل آئے گا تو ان پر کسرہ ہوگا، ان پر ایسا جملہ اوکھا ہے. یہ سمجھ کون لگتا طالب علموں نے پہلی بار جی. بے رفع ان کا ضمہ کے ساتھ ہوگا، نصب ان کی فتح کے ساتھ ہوگی، جار ان کی کسرہ کا ساتھ. یہ جملہ سمجھانے واسطے گھنٹہ ہو گیا سر کپا رہے ہیں جی. سمجھ آندی پئی کہ ان کا اعراب تینوں حالتوں میں بالحرکت لفظی ہوتا ہے. بالحرکت اے مطلب ہے جی. جیسے ہن سنا دیکھو اول مفرد منصرف صحیح جیسے زیدن، دوم مفرد منصرف جاری مجرا صحیح جیسے دلون، سوم جمع مکسر منصرف صحیح جیسے رجالن. ان تین قسماں دا اعراب بالحرکت لفظی ہے. ان تین قسماں دا بڑھیا تین حالتاں وچ بالحرکت لفظی ہے جی. رفع ان کا ضمہ کے ساتھ ہوگا، ضمہ کے ساتھ یعنی ضمہ میں بڑھیا ضمہ کے ساتھ ہوگا اور نصب فتح کے ساتھ، شان لار اور نصب ان کی اور نصب ان کی فتح کے ساتھ ہوگی اور جار ان کی کسرہ کے ساتھ ہوگی. پھر آخری جملہ رفع ان کا رفع ان کا ضمہ کے ساتھ ہوگا اور نصب ان کی فتح کے ساتھ ہوگی اور جار ان کی کسرہ کے ساتھ. کیا مطلب ہے رفع ضمہ کے ساتھ ہوگا؟ رفع ضمہ کے ساتھ ہوگا. یہ رفع ہے یہ ضمہ کی شکل میں یعنی لفظی ہوگا. شاباش اتے پیش ہوگی جی پیش ہوئے گی زیدن جی. اور نصب فتح کی شکل میں مطلب یہ ہے کہ فتح لکھی ہوئی ہوگی یعنی فتح ہوگی اور جار کسرہ کی شکل میں یعنی وہاں زیر ہوگی جی.
یہ مطلب ہے جیسے جیسے جانی زیدن جانی دلبن جانی رجالن اور جانی اور رأیت زیدن اور رأیت دلبن اور رأیت رجالن اور مررت بزیدن اور مررت بدلبن اور مررت برجال. شاباش. اول مفرد منصرف صحیح جیسے زیدن، دوم مفرد منصرف جاری مجرا صحیح جیسے دلبن، سوم جمع مختصر منصرف صحیح جیسے جار، رفع ان کی ضمہ کے ساتھ ہوگی اور نصب ان کی فتح کے ساتھ ہوگی اور جر ان کی کسرہ کے ساتھ ہوگی جیسے جاءنی زیدن اور جاءنی دلبن اور جاءنی رجال اور رأیت زیدن اور رأیت دلبن اور رأیت رجالا اور مررت بزیدن اور مررت بدلبن اور مررت برجال. سمجھ آ گئی ہے؟